یہ جو قرآن کریم کی آیت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ پیش کر رہے ہیں یہ آیت کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، پڑھا بھی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، مقدار کم ہے، پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن بہرحال پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے وہ اثرات، وہ برکتیں، یا قرآن کو جو مطلوب انسان ہے، کیا میں وہ انسان ہوں جو قرآن کو مطلوب ہے؟ اگر نہیں تو قولی اقرار ہو رہا ہے، عملی انکار ہو رہا ہے۔ چند کرنے کے کام۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال ذرا سا اور بڑھ رہا ہے، عوام الناس ضرور جوڑیں، لیکن جب الناس علی دین ملوکہم، عوام بڑوں کے بنائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے بڑے ادارے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، ہماری انتظامیہ ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہماری مقننہ ہے، ہمارا عسکری شعبہ ہے، اگر انہی کے ذریعے قرآن کریم کے معنی، مفاہیم اور جو آپ نے بات فرمائی تنفیذ یہ نظر آ جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نظر آ جائے، چلتا پھرتا مسلمان نظر آئے کہ ہاں یہ ہے ریاست، یہ مسلمانوں کی ریاست، اور واقعی یہ ریاست مدینے کی طرز پر قائم ہونے والی ایک ریاست ہے، تو اس کے لیے کچھ کام ہمارے بڑوں کو کرنے پڑیں گے نا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں انیق صاحب۔ میں تو بلکہ آپ سے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک وقت تھا جب ہمارے بچپن کا دور ہے، یا آپ کو یقیناً اس کا اندازہ ہوگا کہ گھروں میں قرآن کریم مائیں پڑھایا کرتی تھیں بچوں کو، یا مسجد میں بچے پڑھنے کے لیے قرآن کریم جایا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اور قرآن کریم کو سیکھنے کا ایک مزاج تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی ماں سے قرآن پڑھا، سیکھا اپنی ماں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اب اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں یہ کیفیت نہیں رہی۔ بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کو سرے سے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، بڑی عمر کے لوگ، اور اردو کو جو آہستہ آہستہ ہمارے ہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس کا نقصان ایک بہت بڑا یہ ہوگا کہ قرآن کریم کا پڑھنا ہمارے لیے مشکل، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جو دینی لٹریچر جتنا بھی ہمارا اردو میں ہے وہ سارے کا سارا آہستہ آہستہ اس سے رہنمائی بالکل ناممکن سے ہو کے رہ جائے گی۔